اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ یہ سورہ نوح کی آیات ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال اور صبح شام کی دعوت۔ تصور سے عقل حیران ہے، کس طرح صبر کے ساتھ جمے رہے ہیں، اور پوری قوم ہے دوسری طرف بات نہیں مان رہی ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آیا ہے صرف کشتی میں بیٹھنے کے لائق الا قلیلہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت کم لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھے ہیں، 60 70 80 مختلف روایتوں میں آتا ہے، لیکن مالک فرماتا ہے الا قلیلہ، بہت کم لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 تن پاک تھے، 5 اولیاء اللہ کی وہ بندگی کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، اور بالکل اگر آپ اس ماحول کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آج اپنی قوم کو دیکھ لیجئے، اس کے بھی 5 تن پاک ہیں، یہ بھی 5 نیک لوگوں کی بندگی کرتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر پنجہ لگایا ہوتا ہے، گویا 5 کا اشارہ ہے کہ ان کے بھی 5 معبود ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، اور بالکل وہی انداز ہے جو مشرکین کا تھا اس دور میں، چاہے مشرکین مکہ ہوں یا اس دور کے نوح علیہ السلام کے جو مخالفین مشرکین تھے، ان کے بھی 5 تن پاک تھے۔ لیکن جب بات انہوں نے نہیں مانی ہے تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے منہ سے یہ فریاد نکلی ہے، اور دعوت بالکل سادہ تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی ان کو، اور بڑی سادہ دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کتنی سادہ بات ہے، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، زمین تمہارے لیے بنائی۔ ابھی ساری دعوت اسی کے اندر آ رہی ہے۔ فرمایا واطیعون، اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو، یعنی بندگی اللہ کی ہے، ڈرنا بھی اللہ ہی سے ہے۔ ہر نبی نے لوگوں کو، اپنی قوم کو یہی کہا کہ میری اطاعت کرو، اور مالک فرماتا کوئی نبی ہم نے، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے بغیر نبی کے ماننے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ نبی مانتے ہو پھر اطاعت کرو، اور اطاعت سے ثابت کرو کہ تم نبی کے ماننے والے ہو اور اللہ کے ماننے والے ہو۔ تو اس طریقے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ جب یہ کام کرو گے، شرک چھوڑو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کی فرمانبرداری کرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہی تو مالک کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ پورا کرو گے تو پھر یغفر لکم من ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں کو وہ معاف کرے گا۔ گویا اس نے شرط لگا دی ہے کہ اس انداز سے تم اللہ کو مانو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ نہیں کہ جیسی اللہ کی اطاعت کرو گے، نبی کی بات مانو گے تو تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں موقع دے گا، رشتہ داریاں ہوں گی، دوستیاں ہوں گی، کاروبار ہوں گے، سارے معاملات چلیں گے، بلکہ پہلے سے بہتر چلیں گے۔
مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ہمارے اوپر ایمان لاتے اور ہم سے تقوی اختیار کرتے، ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، جو ہم نے کہا وہ مانیں، اپنے مالک کی عزت کریں، اپنے مالک کا وقار کا لحاظ کریں، نافرمانی سے ڈریں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مالک فرماتا میں زمین اور آسمان کے برکتوں کے دانے ان کے اوپر کھول دیتا۔ آپ دیکھیے نافرمانیوں کے باوجود اتنا کچھ مالک نے دیا ہے، تو جب فرما برداری کرتے تو کیا اللہ روک لیتا؟ مالک فرماتا ہم اور دیتے، تمہاری قوت کے اندر اور قوت کا اضافہ کرتے، تمہیں جوان مرد بیٹے عطا فرماتا مالک نے وعدہ کیا اسی سورہ کے اندر، تمہاری نہروں کو مالک جاری کر دیتا، فصلوں کے اندر خوب برکتیں ہوتی، خزانے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کھول دیتا۔ لیکن انسانوں کی اکثریت نے کیا کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس جرم کی وجہ سے پھر مالک فرماتا ہے ہم نے اپنی گرفت کا شکنجہ ان کے اوپر ٹائٹ کیا ہے، عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برسائے ہیں اور پھر ان کو کہیں کا نہیں رکھا ہے۔ آج جو پوری دنیا میں انسانیت پریشانیوں کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر ہے، جنگیں ہیں ان کے اوپر، میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، ڈرون حملے ان کے اوپر ہوتے ہیں، آگ لگتی ہے ان کی بستیوں کو، ان کی بلڈنگیں گرتی ہیں، پھر نفرتیں ہیں اور بیماریاں ہیں، جو بھی ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ اسی شرک کی وجہ سے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں۔ اور مالک فرماتا ابھی تو ہم نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، جس دن ہماری بڑی پکڑ آئے گی، جو مرتا جا رہا ہے اس کو پتہ چلتا ہے معاملہ کیا ہو گیا ہے، چاہے وہ صدر گزرا ہو، فیلڈ مارشل ہو، جج صاحب ہوں، بڑے سیاستدان ہوں، بڑے مولوی صاحب ہوں، ٹھیکیدار دین کے، یا عوام ہو، سارے کے سارے جو بھی مرتا شرک کے اوپر، وہ بس اس کی گویا قیامت آ گئی۔ وہ اسی وقت اسی صورت میں بتایا گیا اغرقوا فادخلوا نارا، جس طرح قوم نوح کے مشرکین کو مالک نے ڈبکیاں دے دے کے مارا ہے، ادھر ڈبکیاں دے کے مرے ہیں، موت کا سبب بنا ہے یہ پانی، اور ساتھ ہی آگ میں چلے گئے، وہاں اوپر جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ آگ کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے آج بھی جو بھی اسی شرک کے اوپر مر رہا ہے، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، نظر و نیاز کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، تعویذ گنڈا ہو، امام زامن ہو، یا جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام ہو، عرس اور میلے ہوں، چڑھاوے ہوں، نذرانے ہوں، یہ سب کوئی ڈالیاں ہوں، پنڈارے ہوں، جو بھی شرک ہے، گائے کے پجاری ہوں یا گھوڑے کے پجاری ہوں، اللہ کے علاوہ جو بھی کسی اور کی بندگی کرتا ہے، جو مرتا ہے اسی وقت آگ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، یہ قرآن کا آخری فیصلہ ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، مالک کا یہ نظام چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ بتایا کہ دیکھو یہ بات ماننے کے اندر دیری نہ کرو، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد جب ٹائم تمہارا ختم ہو جائے گا تب یہ بات مانو گے؟ فرمایا زندگی میں مانو، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا جو فیصلہ جب آ جاتا ہے، تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے یا اللہ کے عذاب کا، پھر مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کیا جاتا ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش تمہاری سمجھ کے اندر، تمہارے بھیجے کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مالک میں نے اپنی قوم کو صبح شام دعوت دی ہے۔ حوصلہ دیکھیں، ایسے نہیں مالک نے عبد الشکورہ کہا کہ میرا شکر گزار بندہ، کسی کی پرواہ نہیں کی اس نے، تعداد کی اس نے پرواہ نہیں کی ہے، رشتہ داریوں کی اس نے پرواہ نہیں کی ہے، اور جو بھی مصیبتیں آتی رہی ہیں صبر کے ساتھ اللہ کا بندہ جمع رہا ہے صبح شام۔ فرمایا میری اس دعوت نے بجائے اس کے کہ ان کے اندر کوئی خیر پیدا کی ہو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میری اس پکار نے ان کے اندر اور یہ بھاگے ہیں اور پیچھے ہٹے ہیں۔ بالکل یقین کیجئے یہی معاملہ ہے آج کی قوم کے اندر، یہ نہ سمجھے آج کی قوم دوسری ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، پہلی قوم مشرک 5 دن پاک کی بجاری، اس کا انداز آپ کے سامنے آ رہا ہے، آخری مشرک قوم 5 دن پاک کی بجاری، اس کا انداز بالکل وہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ توحید کی دعوت تو دیں، نوح علیہ السلام کی طرح، ان کے ساتھیوں کی طرح توحید کی دعوت دیں گے، پھر ریئیکشن اسی طریقے سے آئے گا بالکل۔ اور ابھی یہ دورہ جو پاکستان میں دعوت اللہ کا کیا ہے، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، جب توحید کی دعوت ان کے اکابرین کے اوپر، ان کے عقیدوں کے اوپر چوٹ پڑتی ہے تو اس کے بعد ایسے بفر جاتے ہیں، ایسے مخالفت کرتے ہیں، بالکل ان کے اندر اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت اور احترام نہیں، یقین کیجئے۔ اور مزے کی بات، سب سے زیادہ جو دین کا نام لینے والی جماعتیں ہیں، دین نافذ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے۔
جماعت اسلامی کے لوگوں سے واسطہ پڑا، جب ان کے شرک کی نشاندہی کی، ان کے بڑے کی بانی کا شرک بتایا گیا کہ دیکھو آپ کے حضرت ہیں، یہ اپنی کتابوں کے اندر رسائل و مسائل کے اندر کتنی شرکیہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں، قبر پرستی کا کیسا مواد فراہم کیا ہے انہوں نے، اور پھر اس جمہوریت کے شرک کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا ہے، تو اس کے بعد ایسے بفر جاتے ہیں۔ یہ بات نہ کہو، ہمارے بڑوں کا نام نہ لینا، آپ ہمارے بڑوں کا نام لوگ ہیں تو یہاں پھر ہم آپ کو درس نہیں کرنے دیں۔ اس کے بعد تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جب ان کے زکریا صاحب کا ذکر کیا گیا، فضائل اعمال کا ذکر کیا گیا کہ پوری کتاب کے اندر کتنے واقعات ہیں، شرکیہ واقعات ہیں، پہلے لوگوں کو مشرک بناتے ہو، پھر نمازیں پڑھاتے ہو، پھر تبلیغیں کراتے ہو، تو پہلے تمہاری کتاب کے اندر کتنا شرک ہے، زکریا صاحب کتنا شرک پھیلا کے گئے ہیں۔ تو اس انداز سے فوراً آپے سے باہر ہو گئے اور کہتے ہیں زکریا صاحب کا نام نہ لینا، وہ زکریا اتنے عالم دین اتنے بڑے، اور تمہاری کیا حیثیت ہے۔ تو اس انداز سے آگے سے ریئیکشن کرتی ہے قوم، یقین کریں، اور پھر انکار کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ بلکہ کتنے تبلیغی جماعت والے تھے اٹھ کے در سے بھاگنا شروع کر دے، بالکل وہی دیکھیں قرآن جو نقشہ پیش کر رہا ہے۔ جب کبھی میں نے ان کو کھول کے بیان کیا مسئلہ، ان کے سامنے شرک واضح کیا ہے، تو انہوں نے آگے سے ریئیکشن کیا، بھاگے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب کبھی میں نے ان کو دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو معاف کرے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی۔ انداز اتنے ایمان کے ساتھ دشمنی ہے کہ یہ بات ہمارے کانوں تک کے اندر نہ پڑے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اوپر سے کپڑے تھوڑی سی آواز اگر گئی ہے تو اوپر سے اور کپڑے ڈال دیے، کہیں تھوڑی سی بنک بھی وہ ایمان عقیدے کے ان کی دماغوں میں نہ پہنچے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اڑ گئے ہیں اپنی ضد کے اوپر، بڑا زیادہ تکبر، اپنے ڈٹ گئے ہیں اپنے عقیدوں کے اوپر، جم گئے ہیں اپنے اکابرین کے عقیدوں کے اوپر، ایک دائرہ لگا لیا ہے، اس دائرے کے اندر ہم بند ہیں۔ چاہے آپ اللہ کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ان کی سمجھ میں اب کوئی بات آنے والی نہیں۔ ان کے مسلک نے، بریلویوں نے ان کو بریلویت سکھا دی ہے، بس دماغوں کے اندر ڈال دیا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرو، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہی عقائد علماء دیوبند نے لکھا ہے، عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر، ہر جگہ عقیدہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں تک لکھ دیا ہے انہوں نے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ یہ عقیدہ جب تبلیغی جماعت والوں کے سامنے آیا تو ان کا وہ امیر چیخنا شروع ہو گیا، کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اندازہ لگائی ہے، ایسا ابھی تک ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے اپنی آواز کو ذرا اور اونچا کیا کہ بالکل تمہارے بڑے غلط تھے اور تم بھی ان کے پیچھے جا کے جہنم کے آقا ایندھن بنو گے۔ اور کڑاکے کی دعوت جب ان کے سامنے دعوت اللہ کی گئی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور تبلیغ کی میں نے ان کو، دیکھیے صبح شام نور علیہ السلام تو کبھی کبھی پروگرام کرتے ہیں، بڑے کبھی سال کے بعد، کبھی 6 مہینوں کے بعد، یا جمعے کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کی دعوت صبح شام کی دعوت تھی، تبلیغ تھی۔ فرمایا میں نے ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کی ہے، سمجھایا ان کو چپ کے بھی، اگر کسی سے اکیلے میں بھی بات ہوئی ہے تو اس کو بھی سمجھایا کہ میرے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ قبر والے تمہیں نہیں دے سکتے ہیں، یہ خود مر گئے ہیں، یہ زندگی میں مشکل کشا داتا دستگیر نہیں تھے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، اب ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اور یہ میں نے ان کو کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، تمہارا اپنا رب ہے، کسی اور کا نہیں، یعنی وہ تمہارا رب ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس رب کو چھوڑ دو، کسی اور رب کی طرف آ جاؤ، جس طرح پیر صاحب کسی اور کا پیر ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو رب کی بات ہے، اپنے رب کو مان لو، اپنے مالک اور خالق کو مان لو، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ انہو کان غفارا، اور وہ ایسا رب ہے کہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ ذرا نہیں جتاتا ہے کہ یہ لیٹ کیوں آیا ہے، یہ بڑھاپے میں آیا ہے، پوری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، شرک کرتا رہا، اب یہ آخری عمر میں فرمایا نہیں، وہ ایسا رحیم کریم رب ہے کہ مرنے سے چند منٹ پہلے اگر کوئی شرمندگی کے ساتھ اپنے مالک کی طرف رجوع کرے، اور اگر اس میں خلوص زیادہ ہے تو پچھلی پوری کوتاہیوں کو اور پچھلی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور خلوص زیادہ ہو تو سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے۔ ایسا مالک ہے، ایسا غفار رب ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے خوب موسلادھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال سے کثرت میں اس کا اضافہ کرے گا اور بیٹوں سے تمہیں نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی آفر ہے، کتنا بڑا پیکیج ہے۔ اور بات کیا ہے؟ صرف اپنے مالک کو مان لو،
اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مانتے بھی ہو جانتے بھی ہو کہ وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، پھر دوسروں کو جانتے پوچھتے کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ہر اینگل سے جھنجھوڑا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں۔ موٹی بات دیکھو، اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے اور تمہارے اکابرین یہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد تمہارا جھکاؤ اللہ کی طرف ہونا چاہیے یا تمہارا جھکاؤ اپنے اکابرین کی طرف ہونا چاہیے؟ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ دیکھو کتنی سادہ آیت ہے، کتنی سادہ بات ہے۔ اللہ ہی کی بندگی ہے اور اللہ اس کو مدد کے لیے پکارنا ہے، لیکن محمود الحسن دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر کسی کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو بتاؤ کس طرح انہوں نے ایمان خالص کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ شبیر احمد عثمانی نے اس کو آگے بڑھایا اور نیچے تک اشرف علی تھانوی، گنگوئی اور یہ نیچے رفیع عثمانی، تقی عثمانی، سارے اسی شرک کو لے کے چل رہے ہیں اور بہترین سے بہترین پرنٹنگ کے ساتھ کاغذ آرٹ پیپر کے اوپر اس کی پرنٹنگ کراتے ہیں۔ یہ شرک بالکل جاری ہے، اور اگر اس کو کہا جائے کہ دیکھو یہ تو شرک کی بات ہے تو آگے سے اس انداز سے کہ وہ اتنے بڑے عالم دین سے وہ نہیں، محمود الحسن نہیں سمجھتے تھے، شبیر احمد عثمانی سے تم بڑے عالم آ گئے ہو، جس طرح آگے سے مخالفت کرتے ہیں، ان کے اندر ذرا برابر اللہ کا کوئی وقار نہیں، یقین کیجیے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، جس طرح قوم نوح مشرکین کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں تھا، اس آخری مشرک قوم کے اندر بھی کوئی اللہ کا وقار نہیں ہے۔ اس طرح اپنے بڑوں کا سہارا لیتے ہیں، اپنے مسلک کی دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا تمہیں کوئی وقار نہیں ہے، وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں عبد القادر جیلانی نے نہیں پیدا کیا ہے، محی الدین چشتی نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، یا نبی علیہ السلام نے یا علی رضی اللہ عنہ تمہیں نہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اوپر سارے احسانات اللہ کے ہیں، اس اللہ کا تمہیں کوئی وقار نہیں ہے۔ اور غور کرو، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، غور کرو یہ اوپر آسمان کے اوپر، جیسے سورہ ملک کے اندر بار بار کہا گیا، اوپر دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور یہاں بتایا گیا کس طرح اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 7 آسمان طے بتائے بنائے، وجعل القمر فیہن نورا، اور کس طرح چاند کو ایک روشن بنایا، کس انداز سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ فرمایا وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو دیکھو کس طرح دن کو نکلتا ہے، تمہارے سارے چراغ اس کے سامنے بجھ جاتے ہیں، اتنی روشنی اور اتنا پرفیکٹ نظام۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کس طرح تمہیں تمہارا یہ جو جسد عنصری ہے کس طرح زمین کے عناصر سے بنتا ہے اور کس طرح یہ سارا نظام مالک چلاتا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر مرنے کے بعد تم پھر مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مالک تمہیں پھر مٹی، تمہاری روح نکل کر اوپر برزخ میں چلی جائے گی، لے جائیں گے، اور یہ جسم جہاں سے بنا ہے جس طرح وہاں وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، اور اس کے بعد معاملہ ختم نہیں، وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، اور پھر قیامت کے دن یہ نہیں جس طرح جگہ جگہ آیا، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اس زندگی کے بعد موت ہے اور اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس نے تمہیں بنایا ہے، کس طرح تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا جس پر تم چلتے ہو، سڑکیں بلڈنگیں ہیں یہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر 950 سال کی دعوت ہے، اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانی، ان کے بچوں نے بھی نہیں مانی، یقین کیجیے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ، یقین کیجیے بالکل وہی تجربہ ہم نے کیا ہے کہ ہمارے جس طرح اہلیان چکری وکیلہ وہاں کتنے ایسے لوگ تھے جو پہلے ذرا چھپے ہوئے تھے، رافضی، اس کے بعد ان کی اولاد آگے آئی ہے، انہوں نے ذرا اور معاملے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، جھنڈے اور اس طرح کا معاملہ، شرک اور کفر کرنا، اور ان کی جو اگلی اولاد ہے وہ اور پکی ہو گئی، اور اس سے زیادہ آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مالک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، قال نوح ربی انی عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور انہوں نے پیروی کس کی جنہوں نے ان کا مال کھایا ہے، اور انہوں نے دوسروں کی پیروی کی ہے میری بات ماننے کی بجائے، جنہوں نے ان کی گمراہی کے اندر اضافہ کیا ہے، اور ان کے مال اور اولاد بھی خسارے میں رہے، جس طرح سورہ توبہ میں آتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اکثریت ان مولویوں اور پیروں کی، احبار اور رہبان کی، لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آج جتنے مسلک سارے پائے جاتے ہیں، اذان دینے کی اجرت ہے، امامت کی اجرت ہے، پورا دین ان کا کھانے پینے کے اوپر لگا ہوا ہے، تو جو کھاتے پیتے ہیں انہی کا رس نچوڑتے ہیں، خون نچوڑتے ہیں،
ان کا مال لیتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو ان کے خیر خواہ ہیں اور بے لوث ان کے سامنے اللہ کی سچی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، جنت کا راستہ ان کو دکھاتے ہیں، نہ ان سے ووٹ مانگتے ہیں، نہ ان سے نوٹ مانگتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور ایسوں کی بات مانتے ہیں جو ان کے مال کے بھی دشمن ہیں، ان کی جان کے بھی دشمن ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے مکر کیا ہے، وہ مکروا مکرن کو بارہ، انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی ہیں، وقالو اور کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے لاؤ اور اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یعوث ویعوق ونسرا، اور ود بابا کو، سوا بابا کو، اور یغوث بابا کو، اور یعوق اور نصر کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ یہ 5 نام لیے انہوں نے، کہ باقی اس کا مطلب اور بھی تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی دعوت ذرا کڑاکے کے ساتھ جب سامنے آ رہی تھی تو ایسا ماحول بن گیا تھا، ایسا لگتا ہے قوم کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی ہے، لیکن بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر چھوڑا بھی کچھ معبودوں کو تو یہ 5 دن پاک کو تو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، ان کو چھوڑ دیا تو بالکل پیچھے بچے گا تمہارے پاس کیا، ختم ہو جائے گا تمہارا معاملہ۔ اسی طریقے سے آج انہوں نے یقین کیجئے، آج ان کے سامنے اگر دعوت یہ توحید کی آتی ہے تو یہ کہ 5 دن پاک کو نہیں چھوڑنا جی، باقی سب کو اگر چھوٹے بڑے بابے چھوڑ بھی دو، نکروڑے والی سرکار، بابا ساسمان چھوڑ بھی دو، یا یہ کلیاں والی سرکار، یا گولڑے والا، یا عبداللہ شاہ غازی، یا اس طرح کی 5 دن پاک کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ حالانکہ کیا نہیں چھوڑنا، ان کو پکارو کو چھوڑو، بات یہ کہی جا رہی، ان کے راستے پر چلو، نیک لوگ تھے اور اللہ کو پوجتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اور تمہیں ہوش نہیں ہے کل قیامت کے دن یہ سارے تمہارے دشمن بن جائیں گے جن کے آج پوجا پاٹ لگے، وہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت ان کا حل دیکھنے والا ہوگا، ایسے اپنے ہاتھ چبا چبا کے کھائیں گے، کاٹیں گے، لعنتیں بھیجیں گے جنہوں نے اس راستے پر ان کو، اپنے مولویوں اور پیروں کو، اپنے سیاسی لیڈروں کو، یہ بہت برا بلا کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ہمارے بس میں ایک دفعہ کر دے یا دنیا میں بھیج دے، تو یہ ہمارے سامنے ہے، اب آج ہم ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ مالک تو ہمیں دنیا میں بھیجے، پھر دیکھ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے، ان کے نعرے لگانے کی بجائے، ان کی پیری مریدی کرنے کی بجائے، ان کو ووٹیں دینے کی بجائے، ہم ان کو بالکل مسل ڈالیں گے۔ ظالموں نے جہنم کا راستہ دکھایا، یہاں ماں بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آ گئے، اس طریقے سے یہ ہوک اٹھے گی ان کے اندر۔ مالک فرماتا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اسی خطا کی وجہ سے، کیا جرم تھا ان کا، کبھی سوچو، قوم نوح کو کیوں پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے اللہ نے مارا تھا، اسی شرک کی وجہ سے۔ اولیاء اللہ کو پکارتے تھے، نیک لوگوں کو پکارتے تھے، اور یہ آخری قوم ہے، انہوں نے نیک لوگوں کو بھی پکارا ہے، اور صوفیوں کو بھی، اور ان وحدت الوجودیوں کو بھی، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، اور مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو اللہ کے بندو، ایک سے ایک کتاب ہے کفر شرک کے اندر رنگی ہوئی ہے، اور اللہ کی کتاب کا راستہ روک رہی ہے۔ بتاؤ کہاں جائیں؟ ان کی کتابیں پڑھیں تو قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، اور قرآن پڑھو تو ان کی کتابوں کو رد کرنا پڑے گا۔ یہ ماحول بن گیا اللہ کے بندو، یہ بڑا زبردست ماحول بن گیا ہے، بر المخلص مومنوں کے لیے بڑا موقع ہے اللہ کے اندر جات حاصل کرنے کا، ایک موقع مل گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اٹھو اللہ کے بندو، تو اس کی دعوت دو، رد شرک کرو، اس زندگی کو اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بناؤ، اگر صحیح معنوں میں جنت کے شوقین ہو۔ اب تمہاری جان اور مال اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے، لگاؤ اس کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو لگاؤ، اور یہ زندگی تو کسی وقت جا سکتی ہے میرے بھائیو، کیوں نہ اللہ کے راستے میں جائے، اور جو اللہ کے راستے میں ایک دفعہ قدم ڈال دیتا ہے، چاہے اس کی عام حالات میں بھی موت آ جائے، شہادت کا شوق دل کے اندر ہو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے، اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ ایک بہترین موقع ہے، بہت بڑی شارٹ کٹ ہے، کم از کم ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جو نکلیں گے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی روایتیں لائے ہیں کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت سمجھو یا گمان مت کرو، یہ صرف لڑائی کے اندر نہیں ہے، جو تبلیغ کے لیے بھی نکلے گا اور اس کو کوئی اللہ کے راستے میں کوئی شہید کر دے گا، مار دے گا، تبلیغ کی وجہ سے، جنگ کے لیے نہیں جا رہا، تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تو امام بخاری لائے ہیں کہ یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھے نا، یہ تو صحیح معنوں میں زندہ ہے۔ پھر مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شہادت کا شوق ہے کسی کے دل کے اندر سچا، تو عام بیماری میں بھی مرتا ہے، اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی، اگر آپ اس کو مزید آگے پڑھیں، آپ کو پورا ایک نقشہ سامنے آئے گا کہ کس طرح ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، کس طرح قوم مخالفت کرتی ہے، ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، مالک آخری دم تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے اور اپنے سارے مخلص مومن بھائیوں کے لیے کہ مالک ہمیں آخری لمحے تک، یہ ایک موڑ ہے، موت کا موڑ ہے، یقین کرو اس موت تک لے جاؤ،
ورنہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی تھے ان منوں اور ٹنوں ان کے، اور بڑی بڑی امیدیں بھی تھیں ان سے کہ یہ آگے بڑھیں گے، لیکن ایسا آزمائشیں جب آتی ہیں، کوئی نظریاتی آزمائش آئی ہے، کوئی سجدہ تعظیمی میں چلے گئے، کوئی اور پیچھے ہٹ گئے، کسی نے اور مسئلے کو بنا کے اس دعوت کو روکنا شروع کر دیا. لیکن مخلص جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بڑا موقع ہے، وہ جم جائیں اور اس دعوت کو. دیکھیے انقلاب لانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے صرف جماعت دکھانا. یقین کیجیے اللہ نے اور کچھ نہیں مانگا آپ سے، صرف جماعت دکھاؤ. کیوں؟ آپ جماعت دکھائیں گے تو انسانیت کے اوپر حجت تمام ہوگی، ایمان کی، توحید کی. اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. جس مالک نے یہ راستہ دکھایا، ہمیں اپنے مالک سے پوری امید ہے مالک اپنے مخلص بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.